مسجدوں کی تعمیر کر دے. وہ کسان کی والا پاکستان کا رمضان کے پوری 30 دن مدینہ شریف میں سارے نمازیوں کو صحیح کا انتظام کرتا ہے. شاندار بکرے کا پایا اور بریانی کا انتظام کرتا ہے. وہی شخص 10 دن تک لگاتار جامع شریف کے موقع پر بغداد محلہ میں وہ ہزاروں لاکھوں آدمی کے کھانے کا انتظام کرتا ہے. اللہ نے دولت دی ہے تو غوث پاک کے ظاہر کی خدمت کر رہا ہے. اللہ نے دولت دی ہے مدینہ پاک مصطفیٰ کے مہمانوں کی ضیافت کا انتظام کر رہا ہے. اللہ نے دولتیں دی ہے تو بے شمار مدرسے ان کے پیسوں سے چل رہے ہیں. کیونکہ میرے پاس مال نہیں ہے. جلسہ کراؤ تو ہم بھیک مانگتے ہیں. مسجد کی تعمیر کرو تو بھیک مانگتے ہیں. مدرسے میں 10 بچوں کو کھلاؤ تو بھیک مانگتے ہیں. تو ہماری پہچان بھیک منگوں کی ہو گئی ہے. چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کرو تو چندہ کرو. تو ہمارے گاؤں سماج میں مالدار ہونا ضروری ہے. رئیسوں کا ہونا ضروری ہے. ارب پتی کا ہونا ضروری ہے. ارب پتی وہ نہیں بولتا جو جھوٹ بولتا ہے. ارب پتی وہ نہیں ہوگا جو غریبوں کا حق دبائے گا. ارب پتی وہ نہیں ہوگا جو مال حرام کھائے گا. جو جتنا زیادہ خرچ کرتا جائے گا اللہ رب العزت اسی حساب سے اسے مال میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. دولت مند بننا ہے تو سخی بن جاؤ. دولت مند بننا ہے تو بخارت سے پرہیز کرو. دولت مند بننا ہے تو بیماروں کا علاج کراؤ. دولت مند بننا ہے تو غریبوں مسکینوں بیواؤں کی خبر گیری کرو. دولت مند بننا ہے تو کفایت شعاری سے کام لو. دولت مند بننا ہے تو فضول خرچی سے کام کرو. دولت مند بننا ہے تو کینسر زیادہ کو 1 لاکھ روپے دے دے. اپنی بیٹی کی شادی 5 آدمی کے بیچ میں مسجد میں کروا دے. اور تو 4 لاکھ روپے بچے گا وہ غریبوں اور مسکینوں کا علاج کروائے گا. یہ 4 لاکھ 4 ارب لے کے تیرے پاس واپس آ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چونکہ ہمارے مقدر میں غریبی ہے. ہمارے مقدر میں بھیک منگا رہنا ہے. اسی لیے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی پہ میں نے جو پیسہ 10 سال میں کمایا سارا پیسہ برتھ ڈے پارٹی میں لوٹا دیا. جو پیسہ ہم 5 سال میں کمائے ایک بیٹی کی شادی میں سارا پیسہ لوٹا دی. کارڈ کی چھپائی میں لوٹا دیا. ڈیکوریشن میں لوٹا دیا. 1000 آدمی کو کھانا کھلانے میں لوٹا دیا. کلکتہ سے باورچی لا کر شاندار بریانی بنانے میں سب کو کھلانے میں تاکہ پورے علاقے میں میرا چرچا ہو جائے. جو مولانا نے کھلایا ہے اپنی بیٹی کی شادی میں وہ کوئی دوسرا نہیں کھلا سکتا. زبردست کھانا بنا ہے. مجھے معلوم ہے اللہ کی طرف سے عذاب فوری طور پر یہ ملتا ہے کہ 10,000 آدمی کو کھانا کھلا دو. سامنے تو آپ کے بولتا ہے کہ مولانا شہریار زبردست کھانا آپ کا کیا انتظام آپ نے کیا ہے. کارڈ لاجواب, ڈیکوریشن لاجواب, بیٹھنے کی کرسی لاجواب اور شاندار ناشتہ اور کھانا لاجواب. 1 منٹ کے بعد مجھ سے جہاں پھرتا ہے وہ دوسروں سے آنکھ ملتی تو کہتا ہے لوٹ کے لایا تھا کوٹ کے کھلا رہا ہے. حرام کا مال تھا کھلا رہا ہے. 1 سیکنڈ کے بعد اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ فضول خرچی کرنے سے نیک نامی نہیں ملے گی, بدنامی ہی ملے گی. اگر تیرے پاس اربوں کی دولت تھی جس طرح مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں, ان کی بیٹی فاطمہ سب سے بڑی, ان کا داماد علی سب سے بڑا. جب علی اور فاطمہ کی شادی مسجد نبوی میں پرانے کپڑے میں ہو سکتی ہے تو میں کون ہوں؟ میری بیٹی کی اوقات کیا ہے؟ میری بیٹی جیسی کھربوں بیٹیاں فاطمہ الزہرا کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے. وہ جس فاطمہ کی شادی مسجد نبوی میں سادے ڈھنگ سے ہو جائے, اگر کہیں سو دنیا کے سارے مسلمان سمجھ لیں کہ میری بیٹی جس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے, اس کے لیے شاندار ڈیکوریشن کس مانا کا. جب مسجد میں فاطمہ کی شادی ہوئی میری بیٹی کی شادی بھی مسجد میں ہوگی. جب ٹھان لے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شادی سادی شادی اس کی عزت کا ذریعہ بن جائے گی. لوگ کہیں گے اس گئے گزرے ماحول میں سنتوں کے مطابق شادی دیکھ لی ہو, اس بندے کی بیٹی کی شادی دیکھ لے. تو جب وہ کھانا نہیں کھلائے گا پھر بھی لوگوں کے دل میں اللہ اس کی عزت ڈال دے گا, اس کی محبت ڈال دے گا. تو پھر اس کی دولت کے بڑھنے کا شاندار ذریعہ ہوگا کہ فضول خرچی سے بچ جائے. غریبوں کی خدمتوں کے اس کے پاس پیسے ہوں گے, مسجد کی تعمیر کے لیے اس کے پاس پیسے ہوں گے, بیماروں کے علاج کرانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوں گے, جلسہ کرانے کے لیے پیسے ہوں گے. جب وہ دین کا کام کرتا رہے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا نہیں, اس مال میں اضافہ کرتا رہے گا.
ہم نے فضول خرچی کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا. ہم نے شادی بیاہ کا خطرہ سارا کام سب میں پیسہ ہی لٹانا چاہا. ایک دن تو ڈھول بجا اور جب دوسرے دن مخلوص ہوئی, قرض میں دب گئے, بیمار پڑ گئے, آمدنی گھٹ گئی, پھر وہی شخص جو فضول خرچی کیا تھا علاج کرانے کے لیے دوسروں سے پیسے کی بھیک مانگنے لگتا ہے. اللہ بندے کا غرور توڑ دیتا ہے. اللہ کو گھمنڈ اچھا نہیں لگتا, اللہ کو غرور اچھا نہیں لگتا. اور اللہ جب مال دے تو اس مال کی بے قدری ہی مال کی قدر ہونی چاہیے. تو ہم نے تو خوب لٹایا نام و نمود کی خاطر, اور ایک جلسہ چھوٹا سا کروائے تو سماج کے چھوکرے ہر گلی میں گھوم کے بھیک مانگتے ہیں. مالداروں کو شرم آنی چاہیے, اسے کہنا چاہیے کتنے خرچے ہوں گے اس جلسے میں حسین اعظم کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے, اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے, ذکر خدا کی محفل سجانے کے لیے. ناچ گانوں کی محفل میں لڑائی ہوتی ہے, بارات جاؤ شراب پی کے تو چار باراتی کی پٹائی ہوتی ہے. تو مگر اس جلسے میں آ جاؤ تو جو سکون 1 کروڑ کمانے میں تجھ کو نہ ملا ہوگا وہ سکون آپ کو سرکاروں کے ساتھ بیٹھنے میں ملا ہوگا. اس لیے سکون چاہیے تو ذکر خدا کی محفل کو رکھ کر, سکون چاہیے تو نیک لوگوں کا چہرہ دیکھا کر, سکون چاہیے تو 1 گھنٹے دین کی محفلوں میں گزارا کر. گھر سے باہر نکلے گا تو گناہ ہی گناہ تو ہے, پان کی دکان پہ گانا ہے. گھر سے باہر نکلو جنس ٹی شرٹ پہن کے جوانی کی نمائش کرتی ہوئی ایک خاتون جس کو دیکھنے کے بعد ایک حساسات توبہ ٹوٹ جاتی ہے. سماج میں زناکاری بڑھ گئی, اسی چست لباس نے زناکاری کو بڑھایا ہے. تو بیٹاؤں کے ختم ہو جانے کے بعد بے حیائی بڑھی ہے, ریپ بڑھا ہے, کڈنیپنگ بڑھی ہے, زناکاری کے کیسز بڑھے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ریپ کرنا ہندوستان میں پاپ ہے, ریپسٹ کو سزا مل رہی ہے, اس کے باوجود بھی ریپ کی گھٹنا کم نہیں ہو رہی ہے. اس کے پیچھے یہ سر سے دوپٹے کو ہٹا کے مٹک مٹک کے چلنا, جوانی کی نمائش کرنا, چست لباس پہننا اور مردوں کے بدن میں آگ لگانا, اس ماحول کا بہت بڑا دخل ہے. جہاں چائے کی دکان پہ گانا ہو, جہاں گولڈ بس پہ گانا ہو, جہاں فلائٹ میں ننگی تصویریں ہوں, گھر سے باہر نکلا گناہ شروع. اپنے گھر میں بیٹھو ہاتھ میں موبائل ہے, نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, پر 5 گھنٹے موبائل چلانے میں دل لگ رہا ہے. پھر نماز پڑھو تو ٹائم نہیں بچتا ہے, اور 1 گھنٹہ موبائل کو کھچانے کا ٹائم ملتا ہے. دل اتنا مردہ ہو گیا, جلسے میں بدتمیز موبائل چلاتا ہے, مسجد میں بدتمیز موبائل چلاتا ہے, خانقاہ میں بے حیا موبائل چلاتا ہے, یہاں تک کہ مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے حالت احرام میں یہ کمینہ موبائل چلاتا ہے. وہاں کا ایک ساتھ 1 لاکھ کے برابر ہے, وہاں کا ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. تو تم یہ سمجھا کہ ہم آج کر کے آ گئے 1 کروڑ گناہ کما کے آ گئے. ہم حالت احرام میں مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے تم نے تصویریں کھینچی, تصویر کھینچنا حرام ہے, اب تم نے فیس بک پہ ڈالا حالت احرام میں خانہ کعبہ کے سامنے. بہتر تھا کہ تم سلیل کو کعبہ نہیں جانا تھا, گناہ مکے ہندوستان میں ہو رہا تھا, اپنے گھر میں ہو رہا تھا. یہ کیا جو کیا کہ تم نے خانہ کعبہ کے پاس گناہ کر کے آ گیا, تو بیت اللہ کے پاس گناہ کر کے آ گیا. ابھی دل بھی مر چکا ہے. بیت اللہ میں کے پاس موبائل, گنبد خضرا میں روضہ رسول کے پاس موبائل, یہاں تک کہ عرفات میں موبائل, جو عرفات رونے کی جگہ, آنسو بہانے کی جگہ, گناہوں کے خطاب کو دھونے کی جگہ, آج کا سب سے بڑا رکن ہے فتیجہ کی 9 تاریخ کو صبح کی نماز سے لے کر کے مغرب تک اللہ کا ذکر کرنا, خوب رونا, آنسو بہانا. اس کو بھی لوگوں نے موبائل کی گفتگو سے عبارت کر ڈالا, یعنی تو 4 گھنٹے سے باتیں کرتا رہتا ہے. میں عرفات میں ہوں, یہاں اتنے لاکھ لوگ موجود ہیں, ہر طرف سفید پوش چادر پہننے والے احرام پوش مسافر نظر آ رہے ہیں. یہ گھر والوں کو بتا رہا ہے, اس کو وہاں گھر والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اے اللہ مجھ کو حاجی تو نے بنا دیا, میرے بال بچوں کو بنا دے, میرے بال بچوں کو جنتی بنا دے, ان سبوں کو بھی آخرت کی استطاعت عطا فرما دے. نہیں فون سے بات کر رہا, اسے اللہ سے بات کرنی چاہیے, اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے. مگر جو کہ جیسی کمائی اور ویسی سوچ پیدا ہوتی ہے. مال حرام میں کہ حج کو جانے والا وہ موبائل نہیں چلائے گا تو قرآن پڑھے گا, اس سے پوچھو کہ تم نے کتنی تصویریں لی, بولے گا ہاں ہم نے تو ساتھ مدینہ میں, بدر میں, احد میں حمزہ کی تصویر ہم نے لے لی. ان کو کہیے کہ مسجد نبی میں کتنا ختم قرآن کیا, لدانا خانہ کعبہ میں کتنے ختم قرآن کیا, معلوم نہیں. مکہ شریف میں 1 لاکھ بار کعبہ نہ پڑھے وہ آدمی کیسا ہے, مدینہ میں 1 لاکھ درود نہ پڑھے وہ آدمی کیسا ہے. 1 لاکھ درود تو نہیں پڑھا, 10,000 کلمہ تو نہیں پڑھا,
5 खत्म कुरान तो नहीं किया, अलबत्ता 50 करोड़ गुना कमा के आ गया, और सारी तस्वीरें करके आ गया। वो एहराम ऐसे कर रहा तो तस्वीर, मीना में है तो तस्वीर, मुस्तफा में है तो तस्वीर, असाब गली मारता है तो तस्वीर, बाल मुंडा था उसकी तस्वीर, कुर्बानी करता उसकी तस्वीर, वहां से लौट के जहाज पे चढ़ा उसकी तस्वीर। ये 10 फोटो खींचने गया था, अब फोटो खिंचवाने गया था, इसी तरह वहां से लौटने के बाद पहले से ज्यादा बिगड़ जाता है हाजी। हज मकबूल की अलामत है कि हाजी हज से लौटे तो नर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, 5 गाली दो, एक गाली का जवाब न दे, पहले से ज्यादा बदल जाए, वो हज मकबूल की अलामत है। और हज से वापसी के बाद इसकी गाली बढ़ जाए, इसका गुरूर बढ़ जाए, तर्क नमाज बढ़ जाए, नमाज छोड़ना बढ़ जाए, पैसों की हवस बढ़ जाए, तो समझ लें कि पैसा पानी में गया। भैंस गई पानी में, पानी कोई शख्स बाहर डूब जाता है, अब पानी से पाक साफ होके लौटता है। कुछ लोग हैं काबा भी जाते हैं तो नापाक होके आ जाते हैं, उसकी सोच नापाक होती है, उसकी फिक्र नापाक होती है। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम मुस्तफा की सुन्नतों की मुखालफत मत कर, नेक लोगों के साथ में हुजूर की सुन्नतों पे अमल कर। सेहतमंद बनना है तो अपने बच्चों की कुर्की में बसा दे कि आलिमों से रिश्ता कभी मत तोड़ना, जलसे से रिश्ता कभी मत तोड़ना, नेक लोगों से रिश्ता कभी मत तोड़ना। हर जगह जाओगे गुनाह ही गुनाह है, लेकिन 5 घंटे तक अगर कोई गुनाहों से सेफ माहौल देता है, ये बता दे कौन है। मदरसे में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, हर गांव में 2-4 लोग ताबीज़ गंदा करवाने के लिए पीर साहब के पास आके बैठ जाते हैं, लेकिन कई हजार मुसलमान ये बताते हैं कि एक जगह बैठकर 5 घंटे तक न वह गिबत करते हैं, न चुगलखोरी करते हैं, न सनीमा देखते हैं, न वहां जाके दूसरों की बुराई करते हैं, न चुगलखोरी करते हैं। ज़बान खुलती है तो सुभान अल्लाह का जिक्र करते हैं, कान खुले हैं अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं सुन रहा है, और तब तक बैठा है फरिश्तों की जुल्म पर बैठा है। इस दौरे कुफतन में सबसे बड़ी खाका कौन है कि वही जलसा है, जहां न गिबत है, न चुगलखोरी है, जहां न हसद है, न जलन है, न गुनाह है, न गाली है, न गाना है। 5 घंटे तक जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफा है, जिक्र हुसैन है, जिक्र कुरान है, जिक्र हदीस है। इस सबसे बड़ी खाका है ये जलसा, सबसे बड़ा मदरसा है ये जलसा। इसलिए तुम्हें दौलतमंद बनना हो तो मेहनत कर, और जन्नती बनना हो तो जलसे में आगे 5 घंटे गुजार। अगर 5 घंटे यहाँ गुजारेगा, इसका असर 5 साल तक की जिंदगी में महसूस किया। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार साहब किबला। गंदे लोग गंदी बात बोलते हैं, अच्छे लोग हमेशा अच्छी बात बोलते हैं। किसी आदमी को देखें कि हमेशा दूसरों की तनकीद करता है, ये हमेशा दूसरों की बुराई बयान करता है, ये हमेशा छील मार कर दूसरों की अच्छाई में ऐब निकालता है, समझ लें कि इसका ज़मीर गंदा है, इसके अमाल गंदे हैं, इसकी तन्हाई गंदी है, और फिर इसके अहवाल गंदे हैं। और अच्छा आदमी वो है जो हमेशा बुराइयों से चश्मपोशी करता है, तनकीद नहीं करता है, वो हमेशा या तो अच्छाई बोलेगा या चुप रहेगा। वो चाय की दुकान पे चुस्की लेके इस मौलाना की, उस मौलाना की, इस पीर की, उस जलसे की वो हिम्मत नहीं करता है। एक गंदे किस्म के लोग हैं जो कहते हैं जलसा कराने से क्या फायदा है। उसको बोलो कि वहाँ नाच की महफिल है, उसके बारे में तू क्यों नहीं बोलता। वहाँ सर्कस हाल लोगों ने खोल दिया, उसके बारे में तू नहीं बोलता। मुसलमानों की दौलत करोड़ों की सलीमा हाल खोलने में जा रही है, नहीं बोलता। एक शहर में 10 स्कूल हैं क्रिश्चियनों के, नहीं बोलता है। जालिम की क्रिश्चियन स्कूल खोल दिया, मुसलमानों के सारे पैसे लूट के ले जा रहा है। एक मदरसा कोई खोल दे, अपना दुश्मन, साथी दुश्मन, इमाम दुश्मन, मौलवी दुश्मन, रिश्तेदार दुश्मन, सब उसे उखाड़ने के लिए तैयार है। हम उसे उखाड़ देंगे। मेरा नाम जलसे में नहीं दिया तो हम जलसे को बिगाड़ देंगे, आने वाले मेहमानों को फोन करके रोक देंगे। वह फिक्री बातों का जलसा है, वहां टाइम नजराना नहीं मिलेगा, जलसा कामयाब नहीं होगा, मारपीट और दंगा का माहौल हो सकता है। मेहमानों को मना करके क्यों उसका
کا نام جو اس میں چھوٹا تھا، اس کا نام جو نہیں تھا، یہ موچ بڑی ہو گئی کہ میری چلے، میری موچ اونچی ہو، چاہے اہل سنت و جماعت کا بیڑا غرق ہو جائے، چاہے جلسہ بند ہو جائے، چاہے مدرسہ ختم ہو جائے، چاہے مسجدیں گزر جائے، پر میری رہے۔ یہ گندی سوچ مسلم سماج کو پستی میں دھکیل دیا۔ وہاں 50 اسکول ہے، اگر 51واں اسکول کھل گیا تو سارے اسکول والے اس کے اوپننگ سماروں میں آتے ہیں، افتتاح کی تقریب میں آتے ہیں۔ سب کا دیوار صاحب آپ نے ایک زبردست کام کیا ہے، اور اگر 2 مدرسہ ہو اور 30 مدرسہ کھل جائے تو غیبت چالو ہے، شکایت چالو ہے، کام میں کھینچائی چالو ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر گندی سوچ ہوتی جا رہی ہے۔ ساری دنیا میں لوگ ہمیں کھانے کو تیار ہیں، ہمیں بٹھانے کو تیار ہے۔ میری بربادی کے تماشے ہیں کہ رشتوں کی زبان پہ کب ان لوگوں کو میں تباہ کر دوں، مسجدیں اجاڑ دوں، ان کے مدرسوں کو برباد کر دوں، ان کے سروں کی ٹوپیاں چھین لوں، ان کے چہرے کے تاجاں چھین لوں، ان کی بیٹیوں کے نقاب کو میں چھین لوں، تو ہمیں ننگا کرنے کا پلان وہ بنا رہے ہیں۔ اور ایک ہم ہے کہ ہم اسے موقع دے رہے ہیں اور تباہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو سچی بات ہے کہ اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، مصطفیٰ زندہ ہے، ہم زندہ قوم ہیں۔ اس لیے ہزار گناہوں کے باوجود میرا مذہب کھٹتا نہیں ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ الگ دشمن ہے، ہندوستان کے RSS کے لوگ الگ دشمن ہے، چائنا جاپان الگ دشمن ہے۔ نہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تم غور کر رہی ہوتی، میری بدعملی تم اس کو تباہ کرنے والی ہے، لیکن اتنے ہزار دشمنوں کے بیچ میں اسلام کا کوئی بات بیکار نہیں ہوتا، اسلام کا کوئی بگاڑ نہیں پا رہا ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، کوئی دن نہیں گزرتا کہ کوئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہو جائے۔ یورپ کا کوئی دن نہیں گزرتا وہاں کا کوئی ویگانک کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہو جائے۔ ہندوستان میں میڈیا والوں نے اچھال رکھا ہے، اسلام کو بدنام کیا ہے، ورنہ خاموش طور پر بمبئی اور دہلی، چنئی اور بنگلور میں ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو کتاب پڑھتا ہے، سچائی کی تلاش میں مذہب اسلام سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا میں ہنگامہ ہے اسلام کے خلاف، مگر زمینی سطح پہ جا کے دیکھیں، ویگانک کلمہ پڑھ رہا ہے، پروفیسر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ تو اسلام کا دستور امتیاز ہے کہ دشمنی کو پڑھ لینے دے، تو اس کی بات پر پریشان مت ہو جا۔ اسلام وہ حق کی آواز ہے، اسلام وہ صحیح مذہب کا نام ہے کہ دشمنی بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حقانیت کی بنیاد پہ میرا مذہب زندہ ہے اور خاموش تبلیغ اسلام کی زبردست ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے یورپ کا دانشور ڈاکٹر پرناشا نے کبھی کہا تھا، if any religion has a chance of ruling over England, may Europe within the next 100 years that is Islam۔ آنے والے 100 سال کے بعد پورے یورپ مہادویپ میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو مذہب اسلام بننے والا ہے۔ یا دہلی اور امریکہ اور چائنا جاپان کے یہ چند جاسوس قسم کے لوگ، ذلیل قسم کے لوگ اگر اسلام کے خلاف تبصرہ کرتے ہیں اس پر کان نہ دھرے۔ یہاں کے غریب لوگ ہیں جو پوش لوگ ہیں جن کی نظر 100 سال کے بعد مستقبل پہ رہتی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل بڑا روشن ہے، آنے والا دن اس کا ہے، ہر گھر میں اسلام پہنچے گا، ہر محل میں اسلام پہنچے گا، ہر جھوپڑی میں اسلام پہنچے گا، ہر درخت کے پاس اسلام پہنچے گا۔ اسی کو حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا، لا یبقى علی صدر الارض بیت مبنی ولا فضل الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ اس دھرتی پر کوئی کچا گھر پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ یہ مذہب حق ہے جس کی وجہ سے میری آبرو بچ رہی ہے، ورنہ میری بدعملی یہ ہے جس کی وجہ سے اس پاخانہ کو صاف سمجھنے والا مجھے مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے، گیدڑ کے سامنے سجدہ کرنے والا یہ مجھے مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ سانپ اور چوچندر اور بندر کو خدا کہنے والا یہ مجھے مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے، جو کبھی جنگل کے سامنے، کبھی پیڑ کے سامنے، کبھی جھاڑ کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی چوچندر کے سامنے، کبھی بندر کے سامنے، کبھی گائے کے سامنے، کبھی بھینس کے سامنے، کبھی سانپ کے سامنے، کبھی چھپکلی کے سامنے، کبھی چونٹی کے سامنے، کبھی تلچھٹ کے سامنے جو سر جھکاتا رہتا ہے، کبھی گلہری کے سامنے جو سر جھکاتا ہے۔ ان ذلیلوں کو اوقات کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کے غلاموں کو مٹا دے، اسلام کو اسلام کے خلاف زبان کھولے۔ یہ گلہری اور سانپ کی پجاری یہ تمہیں مٹانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم تیرا رشتہ اگر مسجد سے مضبوط ہو گیا، مدرسے سے مضبوط ہو گیا، عالموں سے مضبوط ہو گیا، جلسوں سے مضبوط ہو گیا، یہ پتھر
کے पुजारी या गिलहरी के पुजारी या सांप के पुजारी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दुनिया तुम्हारी है, अमेरिका तुम्हारा है, जापान तुम्हारा है, चाइना तुम्हारा है, ये दुनिया भी तुम्हारी है, उकवा भी तुम्हारा। ये कायनात खुदा की है। खुदा का परस्तार वह बिल्ली के परस्तार से दब जाए ऐसा नहीं हो सकता। कायनात के खालिक को पूजने वाला ये सबके पुजारी के सामने जलील हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिल्लत तो मैंने खुद खरीदी, काफिर को मौका दिया, वरना एक छाल का परस्तार खुदा एक वाहिद के परस्तार के सामने वह बोलने की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ अगर तेरी सारी बेटियां निकाब पहनने लगे, चाहे अरबपति की बेटी हो, चाहे मजदूर की बेटी हो, 40 करोड़ की आबादी में अगर 20 करोड़ औरतों की तादाद है, सारी बेटियां निकाब पहनने लगे तो जो काम कम से नहीं निकलेगा वह तेरी बेटियों के निकाब से काफियों की अगर 40 करोड़ मुसलमानों में 20 करोड़ मुसलमान सर पे टोपी पहनने लगे, चेहरे पे दाढ़ी रखने लगे तो फिर मालूम है जो काम कम और F40 से बंद से न निकलेगा, यह दाढ़ी वो काम कर जाएगी, यह टोपी वो काम कर जाएगी। हर प्लेटफॉर्म पे नमाजी, हर प्लेटफॉर्म पे मुस्तफा के होना, हर बाजारों में निकाब पोश खवातीन तो ऐसा लगेगा वो कमेंट करता है मेरा मुल्क है मगर मेरा निकाब बोलेगा तेरा नहीं मेरा है, मेरी टोपी बोलेगी तेरा नहीं मेरा है, मेरी दाढ़ी बोलेगी तेरा नहीं मेरा है। तू बस चाहता है कि हैबत से रहे, इज्जत से रहे, शौकत से रहे, नबी की सुन्नतों पे अमल कर। अल्लाह की कसम उसके सीने में तेरी दाढ़ी की वो हैबत तारी होगी जिसको तू तीर से ना डाला सके, तेरी दाढ़ी उसको डाला दे। सुन्नतों पे अमल की वजह से जन्नत तो वहां मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, तुम्हें मुस्तफा की रहमतों का हिस्सा यहाँ मिलेगा। ये जलसा में एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट देता है, एक रूहानी माहौल देता है। आज मैं हुसैन आज़म की जिंदगी से 2-4 पॉइंट आपके सामने मैं रखूंगा और मैं देखूंगा कि इमाम अली मकाम ने हमें क्या दिया है, उनकी जिंदगी से हमें क्या नूर मिलता है, क्या रोशनी मिलती है। जैसे यही तो होता है, कभी एक हदीस सुनाई जाती है, हदीस एक बार सुनता है 40 साल तक वो हदीस याद रहती है। जैसे यही तो होता है, कोई एक मिसाल पेश की जाती है, वो मिसाल दिमाग में बैठ गई तो आदमी के दिमाग के साथ कचरे हमेशा के लिए साफ हो जाते हैं। वो एक कचरा में जब साफ कर दो, जिस तरह से एक बात दिमाग में आ गई है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली वाली बात, जो कि हम जलसे से दूर हुए, आलिमों से दूर हुए, आलिमों को हकीम समझा, ये 2 टका कमाने वाला मुल्क क्या मेरी इस्लाह करेगा। हमने 2 टके के हिसाब से इसकी अहमियत दी। ये नहीं सोचो कि मेरा बेटा भतीजा है और कुरान हदीस का इल्म अगर है फिर इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये नाइब रसूल कहता था, नाइब रसूल 18 साल का हो तो 90 साल के बूढ़े को परमिशन नहीं है कि वो उसके आगे चले, उसके पीछे रहे। तो उम्र का एहतराम नहीं, वह इल्म हदीस में कुरान का एहतराम है। आलिम जब रास्ते से चलते हैं दरख्त के पत्ते दुआ करते हैं, वो बच्चों को इशा बना के एक निगाह बना के सोचते हैं, हर सांस के बदले में अजर मिलता है, क्योंकि कोई इबादत दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक उसके पास इल्म के